بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عبدالحق معلم اردو اکیڈمی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اسم کی اقسام بلحاظ جنس تذکیر و تانیث کا آج حصہ نمبر 3 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم حقیقی تذکیر و تانیث، حقیقی یعنی اصلی، حقیقی جانداروں میں مؤنث مذکر قاعدہ نمبر 2 ہم پڑھیں گے، اور قاعدہ نمبر 2 میں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہندی زبان کے وہ الفاظ جس میں علامت تذکیر الف ہو، یعنی ہندی زبان میں علامت تذکیر یعنی مذکر کی علامت اسم کے آخر میں ہمیشہ الف ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے اسماء ہیں جیسے لڑکا، لڑکی، بکرا، بکری وغیرہ۔ آج ہم اور وہ اسی الف کو ہم علامت تانیث، ہندی زبان میں علامت تانیث یا معروف ہیں وہ گول یہ، جس کو چھوٹی یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیں بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج سبق نمبر 47 ہے، حقیقی یعنی جاندار، تذکیر و تانیث، تذکیر مذکر، تانیث مؤنث، اور حصہ نمبر 3 ہم پڑھیں گے۔ 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، تو اگر ان کو آپ نے صحیح انداز میں سمجھنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم، یہ سلسلے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حقیقی تذکیر و تانیث قاعدہ نمبر 2۔ اس قاعدے کے مطابق مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ، وہ مذکر لفظ تو آپ سمجھتے ہیں یعنی اسم، نام، اردو میں جتنے بھی نام ہیں یا تو وہ مذکر ہوں گے یا وہ مؤنث ہوں گے، سوائے ایک نام کے جس میں دونوں مشترک ہیں مذکر مؤنث، وہ ضمائر ہیں یا اسم ضمیر ہیں۔ اسم ضمیر مؤنث اور مذکر کے لیے ہم یکساں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وہ آیا، وہ آئی، وہ گئی، وہ گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسم ضمیر، یعنی اسم ضمیر یہ تذکیر و تانیث میں ہم دونوں کے لیے یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے مشترک طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اسم ضمیر میں مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، ہم دونوں کے لیے ایک ہی اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسم ضمیر کے علاوہ اسم کی جو دوسری اقسام ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ، پھر ان کے آگے مزید اقسام ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تذکیر و تانیث کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، یا تو وہ اسم مذکر ہوگا یا پھر مؤنث۔ یہاں پر دیکھیں وہ مذکر سے مراد کیا ہے؟ وہ مذکر لفظ، مذکر تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے، بچے ہوں گے جو ابھی نئے نئے چینل پہ آئے ہوں گے۔ مذکر سے مراد ہے نر، وہ لفظ جو ہم نر کے لیے، نر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اسے مذکر، اور مؤنث وہ لفظ جو ہم مادہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اسے مؤنث۔ یہاں پر جو لفظ ہیں، لفظ کا مطلب ہے اسم، اور یعنی اس کو آسان اردو میں آپ نام کہیں، وہ لفظ جس کے آخر میں، یا وہ نام، وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو، الف جس کے آخر میں الف ہو، وہ آخری حرف۔ تو آخری حرف کیا ہے لفظ کا وہ آخری حرف یا اسم کا وہ آخری حرف الف۔ اس الف کو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ہٹائیں گے، اس کو ہٹا کر دور کر کے یا معروف کا اضافہ کرنے سے وہ مذکر لفظ مؤنث لفظ بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کو یا معروف سے بدل کر ہم تانیث بناتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو الف ہیں یہ ہندی زبان کے الفاظ میں کس کی علامت ہے، یا ہندی زبان کے اسم یا ناموں میں یہ کس کی علامت ہے؟ علامت تذکیر، یہ علامت تذکیر۔ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ تذکیر
تذکیر مذکر، اور علامت کے معنی ہے نشانی، یہ اسم میں مذکر کی نشانی ہے۔ اور یا معروف جو ہے، یا معروف جس کو گول یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن گرامر کی اصطلاح میں اسے یا معروف میں ہم بدلتے ہیں۔ اور اردو میں جتنے بھی ہم مذکر مؤنث بناتے ہیں تو مذکر سے ہم مؤنث بناتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ مؤنث سے مذکر ہم بنائیں، بلکہ مذکر کو یہ فوقیت فضیلت حاصل ہے کہ اس سے ہم مؤنث بناتے ہیں۔ اچھا، یا معروف آپ سمجھتے ہیں کہ یا معروف کیا ہے؟ یہ گول، یہ علامت تانیث کا مطلب ہے مؤنث، یہ علامت تانیث ہے۔ یا معروف علامت تانیث ہے، اور الف جو ہے وہ علامت تذکیر ہے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو حروف تہجی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو یعنی مصمتے اور مصوتے۔ مصوتہ کے معنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الف مصوتے ہمارے پاس، یہ پھر بعد میں انشاءاللہ میں یہاں پر آتے ہی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں گا کہ ہمارے ہاں جو حروف علت ہیں، اور اردو میں حروف علت ویسے تو تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم جب بچوں کو ابتدائی کلاسز میں سمجھاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ہیں 4 حروف علت۔ اس کو مصوتے بھی کہا جاتا ہے۔ مصوتے ہمارے پاس یا حروف علت ہمارے پاس اردو میں 4 ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ یعنی یا معروف، اور یا مجہول یعنی بڑی یہ۔ تو یہ ہیں ہمارے پاس 4۔ اور انگریزی میں اس کو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کو واولز کہا جاتا ہے، اور واولز کی تعداد وہاں پر 5 ہیں، اے ای آئی او یو، وہاں پر 5 اور اردو میں ہے 4۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہیں مصوتے، طویل بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ہم یا معروف کا اضافہ کرنے سے، یہ ذرا دوبارہ سے دیکھیں، وہ مذکر لفظ جس کے آخر میں الف ہو، وہ آخری حرف یعنی الف کو ہٹا کر یا معروف کا اضافہ کرنے سے وہ مذکر لفظ کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث بن جاتا ہے۔ مثلا لڑکا سے لڑکی، لڑکا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسم کا آخری حرف علت الف ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی میں یہ بھی حرف علت یا معروف ہے، یعنی الف کو یا معروف سے ہم نے تبدیل کیا یا بدل ڈالا تو اس سے یعنی مذکر سے مؤنث لفظ بن گیا۔ یہ نہایت آسان قاعدہ ہے۔ جیسے پوتا سے پوتی، پوتا تو آپ جانتے ہیں یعنی بیٹی، اور پھر بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کا جو بچہ ہوتا ہے یعنی بیٹی کا بیٹا، اس کو اردو میں پوتا، اور پھر اسی طرح پوتی یعنی بیٹی کی بیٹی کو اردو میں پوتی۔ تو آپ دیکھتے ہیں پوتا یہاں پر بھی الف ہے، اس الف کو ہم نے کس سے تبدیل کیا؟ یہاں پہ تھوڑی سی ہم نے ترمیم یا تبدیلی ہم نے کی ہے، وہ یا معروف۔ تو اس کو یا معروف سے، یہ سے الف کو یہ سے بدلنے سے کیا ہوا کہ مذکر لفظ مؤنث میں بدل گیا، پوتا پوتی، بیٹا بیٹی یا سالہ سالی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی الف کو یا معروف سے بدلنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مذکر لفظ مؤنث میں بدل گیا یا بدلا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں حقیقی تذکیر و تانیث قاعدہ نمبر 2 کی وضاحت، یہ وہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ بات کرو دلیل کے ساتھ، تو کوئی دلیل، تو دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے قواعد اردو مولوی عبدالحق صاحب کی کتاب ہے، بلکہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور بابائے اردو نے بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت نصیب فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ بڑی عظیم شخصیت، آج جو اردو اس مقام پر ہیں کہ بر صغیر کی سب سے بڑی زبان، اور پاکستان کی قومی زبان، اور دنیا کی بڑی زبانوں میں اردو کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان نے بڑی محنت، بڑی مشقت
سے یہ مقام اردو کو دلایا ہے، اور ان میں سے ایک بزرگ، ایک عظیم انسان ہمارے مولوی عبدالحق، ان کی ایک کتاب ہے قواعد اردو. یہ اتنی موٹی کتاب نہیں ہے، بس چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً یعنی 250-300 صفحات پر لگ بھگ مشتمل ہے، میرے پاس موجود ہے. یہ قواعد اردو نامی کتاب میں لکھا ہے. مولوی عبدالحق بابائے اردو کیا لکھتے ہیں کہ جن ہندی الفاظ کے آخر میں الف ہو، لفظ کس زبان کا ہو؟ ہندی زبان کا ہو، ایک شرط. نمبر 2 شرط یہ ہے، ایک تو ہندی زبان ہندی الاصل ہو، نمبر 2 اس لفظ کے آخر میں کیا ہو؟ الف ہو، آخر میں الف ہوگا، وہ مذکر ہوں گے. فرماتے ہیں وہ لفظ مذکر ہوں گے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف کیا ہے؟ علامت تذکیر. جیسے گھوڑا، لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں، گھوڑا کے آخر میں بھی الف ہے اور لڑکا کے آخر میں بھی الف ہے. تو یہ الف جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ الف کیا ہے؟ الف کو آپ یوں سمجھے کہ یہ علامت تذکیر، یہ علامت تذکیر ہے. اور ہندی الفاظ میں علامت تانیث کیا ہے؟ یا معروف، گول. یہ آپ بتا چکا ہوں، یہاں پر وضاحت کر چکا ہوں. معلوم ہوا ہندی الاصل الفاظ یا اسماء میں تذکیر کی علامت جنس، یعنی تذکیر کی علامت جنس یعنی مذکر کی جو علامت ہے. علامت تو آپ سمجھتے ہیں، بار بار سمجھا چکا ہوں. علامت کا مطلب ہے نشانی، مذکر کی نشانی. اور مذکر بھی آپ سمجھتے ہیں یعنی نر. وہ لفظ جو نر کے معنوں میں استعمال ہو جائیں اسے مذکر، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ طویل مصوتہ الف. مصوتہ تو آپ سمجھتے ہوں گے، یا اگر نہیں ہے تو تھوڑی سی وضاحت. مصوتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حرف علت. یہ حرف علت ہے. اور حرف علت ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ایک الف، واو اور چھوٹی یہ، بڑی یہ 4 اردو میں حروف علت. اور طویل اس لیے کہا ہے کہ ان کو طویل مصوت. اور مولوی عبدالحق بابائی اردو اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی مصوتے موجود ہیں ان کے علاوہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں اعراب یا حرکات زبر زیر پیش، تو زبر زیر پیش کو وہ مختصر مصوتے، مولوی عبدالحق نے وہ نام دیا ہے کہ مختصر مصوتے کیا ہیں؟ زبر زیر پیش. اور طویل مصوتے کیا ہیں؟ الف، واو، یہ اور یہ، یعنی یا معروف اور یا مجہول. اس کو یا مجہول کہا جاتا ہے اور یہ یا معروف ہے. لفظ کے آخر میں طویل مصوتہ یعنی لفظ کے آخر میں حرف الف. طویل مصوتہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ طویل مصوتہ تو وہ کو بھی کہا جاتا ہے، یا معروف کو بھی، یا مجہول کو بھی، الف کو بھی، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے الف. طویل مصوتہ الف اگر یہ ہیں تو وہ پھر لفظ کے آخر میں حرف الف ہیں، تو یہ علامت کس کی ہیں؟ یہ مذکر کی علامت ہے. ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ، اور یہاں پر بھی ہے علامت تذکیر. بڑا پیارا لفظ ہے اور مذکر کی نشانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یوں بس آپ یوں سمجھے کہ اس سے میرا اپنا اندازہ یہ ہوا، یہ وضاحت میں اپنی طرف سے کر چکا ہوں. اور بابائی اردو کے جو الفاظ تھے وہ یہ الفاظ تھے، یعنی جو آپ واوین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے الفاظ. یہ قواعد اردو سے میں حرف بحرف یہاں نقل کر چکا ہوں. اور باقی جو یہ یعنی نیلے رنگ میں جو الفاظ ہیں یہ میرے اپنے ہیں. یوں اردو میں علامت تانیث کیا ہے؟ یا معروف. اور علامت تذکیر کیا ہے؟ الف. یعنی یہ جو الف ہیں یہ علامت تذکیر ہے، اور جو یا معروف ہیں یہ علامت تانیث ہے. علامت کا مطلب ہے نشانی. یہاں پر ہم مزید اسی قاعدے کے مطابق یعنی علامت تذکیر الف اور علامت تانیث یا معروف، تو آئیں ہم ذرا اس قاعدے کی طرف بڑھتے ہیں. لڑکا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا کے آخر میں کیا ہے؟ الف. یہ ہے الف. اور اس الف کو ہم نے تانیث بنانے کے لیے، مؤنث بنانے کے لیے الف کو ہم نے کس سے تبدیل کیا؟
الف کو ہم نے یائے معروف سے، یائے معروف، یائے معروف، الف کو ہم نے یائے معروف سے تبدیل کیا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ہے تو بیٹی، بھتیجا ہے، بھتیجا تو آپ جانتے ہیں یعنی بھائی کا جو بیٹا ہے اس کو بھتیجا، اور بھائی کی جو بیٹی ہے اس کو بھتیجی، اور اسی طرح پھپھا آپ جانتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے والد کی جو بہن ہے ان کے خاوند کو، شوہر کو پھوپھا اور پھوپھی، اسی طرح دادا یعنی والد کے والد کو دادا، اور والد کی والدہ کو دادی۔ یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور بڑوں کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح بانجا، بانجا آپ جانتے ہیں ماموں بانجے کا بڑا قریبی رشتہ ہے، چچا بھتیجے کا بڑا قریبی رشتہ ہے، اور یہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ ہمشیرہ یعنی بہن کا جو بیٹا ہے اس کو بانجا، اور اگر بیٹی ہیں تو بانجی۔ اسی طرح کانا، کانا اس کو کہا جاتا ہے جو ایک آنکھ سے معذور ہو کسی حادثے کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کانا، اور کانی اگر وہ بچی ہو یا کوئی مؤنث ہو تو اس کو کانی۔ بہرا جو کان سے معذور ہو، نہ سنتا ہو، اور بہری یعنی نہ سننے والی عورت، بچی۔ لنگڑا یعنی مرد جو پاؤں سے معذور ہو، اور لنگڑی یعنی وہ خاتون یا وہ مؤنث جو پاؤں سے معذور ہو۔ اور معذور یہ ہمارے خاص لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی بھی ہم مدد کریں، عزت کریں، یہ کم ہے، اور خدا نے اس کو بھی ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر پھر مجھے یاد آیا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اسی طرح معذوروں کے جو کام آتے ہیں، اور یہی ہمارے اسلامی روایات بھی ہیں کہ کمزوروں پہ شفقت۔ تو یہ بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ جو کانا ہے یا بہرا ہے یا لنگڑا ہے۔ اسی طرح اندھا جو آنکھوں سے معذور ہو، جس کی بینائی نہ ہو تو اندھی یعنی عورت، اور یہ مرد کے لیے اندھا۔ تو آپ اندھا، اندھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا معروف۔ اسی طرح نانا، نانا وہ بھی آپ جانتے ہیں امی کا بڑا قریبی رشتہ، اور ماں کے قدموں میں جنت ہیں۔ اور پھر یعنی والدہ کے جو والد ہیں وہ نانا، اور والد اور والدہ کے جو والدہ ہے یعنی والدہ کی والدہ وہ ہے نانی۔ پگلا، پگلی، یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے صحت دی، بعض کو غربت دی، بعض کو دولت دی، بعض کو معذوری، بیماری دی، تو یہ سارے کے سارے قابل شفقت ہیں۔ اور خاص کر یہ جو معذور ہیں، جسمانی معذور، اس کو ہم جتنی بھی عزت دیں تو یہ کم ہے، یہ ہمارے خصوصی افراد ہیں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو یعنی ان کی جو معذوری ہے، معذور انسان کا اتنا بڑا امتحان نہیں ہوتا جتنا امتحان ہم صحت مندوں کا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح گنجا، گنجی آپ دیکھ رہے ہیں جس کو کینسر کی بیماری لگ جائیں یا ویسے کوئی اور بیماری، جلد کی بیماری لگ جائیں تو عموماً اس کے بعد جڑ جاتے ہیں، تو گنجا اور گنجی مؤنث۔ اسی طرح بیچارہ، بیچاری یعنی بے کس، بے مدد بندہ جو ہو، بے سہارا ہو تو بیچارہ، اور بے سہاری اگر بے سہارا عورت ہو تو بیچاری۔ اسی طرح دکھیارا، دکھ کے معنی ہے غم، غم زدہ مرد دکھیارا، اور دکھ کی ماری ہوئی اگر عورت ہو تو دکھ یاری، دکھ سے دکھ یارا، دکھ یاری۔ یہاں پر آتا ہوں، یہ آخری حصہ ہے، اور یہ میں جانوروں کے نام لکھ چکا ہوں۔ بکرا، بکری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم اس جاندار میں کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ہیں حیوان، وہ تو انسان تھے اور یہ حیوان ہے۔ ان میں اس الف کو ہم نے یا معروف سے صرف تبدیل کیا۔ تانیث بنانا نہایت آسان، وہ مذکر الفاظ ہندی کے جس کے آخر میں الف ہو اس کو یا معروف سے بدل لو تو وہ لفظ مؤنث میں بدل جائے گا۔ اسی طرح گھوڑا، گھوڑی ہے، اور چیونٹا، چیونٹی۔ اسی طرح چیونٹی کے علاوہ ہمارے پاس ہیں بچڑا، بچڑی،
اور یہ لفظ جو ہیں یہ اردو میں ہیں بچڑا. اس کو اردو میں یعنی فارسی میں ایک لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہے، گوسالہ. گائے کا جو بچہ ہے اردو میں اسے کہا جاتا ہے بچڑا، اور یہ ہے بچڑی. ایک اردو میں بعض لوگ اس کو بچڑا بھی، بچڑا نہیں ہے. اور بچڑا یہ تو اسم ہے، وہ اسم نہیں ہے. اگر ہم اس کو یوں لکھیں نا، وہ بچڑنا اس میں مصدر سے، تو بچڑا وہ فعل ماضی مطلق ہے، یعنی بچڑا کے معنی ہے جدا ہوا. وہ والدین سے بچڑا، یعنی والدین سے جدا ہوا، تو وہ ہے بچڑا. اور یہ ہے بچڑا. بچڑا بچڑی آپ نے دیکھا ہے نہایت آسان. آج کا جو ہمارا سبق تھا کہ وہ مذکر الفاظ ہندی کے جس کے آخر میں الف ہو، اس سے مؤنث بنانے کے لیے الف کو یا معروف سے بدل دے تو وہ لفظ مؤنث میں بدل جائے گا، اور نہایت آسان. اور مثالیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ میں مستثنیات کی طرف، جہاں پر بعض الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ان پر یہ قواعد لاگو نہیں ہوتے، وہ آخر میں نے چھوڑ دیے ہیں. شروع میں پریشان کرنا، ایسے الفاظ لانا کہ وہ ان قواعد کے مطابق نہیں بنتے، تو یہ مجھے مناسب نہیں لگا. شروع میں نے بالکل آسان، جیسے ہم بچوں کو شروع میں الف بے اور پھر الف بے کو ملا کر لفظ، اور پھر لفظ سے لفظ ملا کر جملے، اور پھر جملوں سے اسی طرح پیراگرافز اور مضامین آگے، تو یہ بھی درجہ بدرجہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی، اپنے دوست کو اجازت دے. خدا حافظ.